میرا سوال یہ ہے کہ احمدیہ کو مکہ جانے کی اجازت کیوں نہیں ہوتی؟ یہ تو ان سے پوچھو جو نہیں جاتے ہمیں. احمدی کے اوپر اگر احمدی لکھا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ کافر ہو اس لیے تمہیں نہیں ہے. حالانکہ ہم مسلمان ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ مسلمان ہے. بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ وہ بھی مسلمان ہے. ٹھیک. تو ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں نا, تو ہمیں لوگ کبھی کافر کہتے ہیں. تو یہ تو جو گورنمنٹ ہے نا وہاں کی, انہوں نے ظلم کرتے ہیں ہمارے پہ, جانے کی اجازت نہیں دیتے بحیثیت احمدی. اگر پتہ لگ جائے کہ احمدی ہے, لیکن اس کے باوجود بہت سارے احمدی جاتے ہیں, حج کرتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, عمرے پہ بھی جاتے ہیں. اب تو بہت سارے لوگ جانے لگ گئے ہیں, یو کے میں بہت سارے لوگ جانے لگ گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے بھی کسی کے ذریعے سے متبادل حج کروایا ہے, احمدی کو ہی بھیج کے اپنا حج کروایا, کیونکہ میں جا نہیں سکتا. اگر اجازت ہو تو چلے جائیں, کھلی اجازت نہیں ہے, لیکن احمدی جاتے ہیں حج کرنے کے لیے. ٹھیک. اور اگر یہ پتہ نہ لگے کہ احمدی ہے, نہیں تو وہاں ماریں گے, پیٹیں گے, نکال دیں گے. تو یہ تو ظلم کرتے ہیں جو نہیں جانے دیتے, ان کو حق کوئی نہیں پہنچتا. سورہ توبہ 9 اس کی 28 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عیلہ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم. اے لوگوں جو ایمان لائے, بے شک مشرکین نجس ہیں, گندے ہیں, پس ان کے سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آنے دو. اگر تمہیں محتاجی کا خوف ہے پس ان قریب اگر چاہے اللہ چاہے تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. بے شک اللہ جاننے والا, حکمت والا ہے. ہم نے نیت تو کر لی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک خطاب کر کے ایک بات کہہ دی, اے ایمان والو بے شک مشرکین جو ہیں وہ گندے ہیں, نجس ہیں. اس سال کے بعد سے, اس سال جو ابھی آپ سن رہے ہیں نا, یہ سال آپ سن رہے ہیں, یہ سال, اس سال کے بعد سے ان کو وہاں مت آنے دو. یہ کون لوگ ہیں؟ ہر وہ آدمی مشرک ہے. مشرک آج سمجھ لیں, ہر وہ آدمی مشرک ہے جو اللہ کی بات بھی مانتا ہے اور ساتھ میں لوگوں کی بات بھی مانتا ہے. ایک بیسک ڈیفینیشن بتا رہا ہوں میں آپ کو. دوسری ڈیفینیشن اس کی یہ ہے کہ اپنی خواہشات جو اس کی ہیں وہ اس کو بہت زیادہ ڈومینیٹ کرتی ہیں. یعنی انسان عزت کے خاطر اپنی زندگی تباہ کر دے گا, اپنی چاہت پہش خواہشات کے خاطر اپنی زندگی تباہ کر دے گا. تو اللہ کے جو احکامات ہیں نیچے رکھتا, بالکل نیچے. تو یہ شرک ہے. جب آپ کہتے ہیں میں واحد اللہ کو مانتا ہوں, وحدہ لا شریک ہے, لیکن ایکچوئل زندگی کے اندر کیا رہا, اللہ کی بات بھی مان رہے ہیں, ساتھ میں ہماری خواہشات بھی چل رہی ہیں اور وہ ہم نے شراکت کر رکھی ہے. تو اللہ کہہ رہے یہی مشرک ہیں جو نجس ہیں, ان کو اس سال کے بعد دیں. جو بھی میں نے کہا تھا کہ آپ کو میں پروف دوں گا کہ اگر آپ واقعی حج کے لیے جاتے تو آپ کی استطاعت ہونی چاہیے کہ میں اس نیت سے جاؤں وہاں پر کہ یہ ساری جو میرے اندر نجاست ہے, مشرکانہ نجاست جو ہے, میں ہم شرک کرتے آ رہے ہیں, وہ شرک میں آپ کو بتاؤں گا, تمہیں آئے گا سامنے, وہ آپ توڑ سکتے ہیں تو جائیں, ورنہ کہا اس سال کے اس کے بعد ان کو مت آنے دو. تو دنیا میں کیا سسٹم بنا ہوا ہے کہ وہاں پر مکہ میں جو وہاں کے سو کال متولی ہیں یا مسجد حرام کے جو کیئر ٹیکرز ہیں, انہوں نے نان مسلمز کو منع کر دیا آنے سے. نان مسلم کو منع کر دیا. نان مسلم مطلب جتنے بھی عدد مسلمز ہیں. تو ایکچولی تو اللہ نے مشرک کو منع کیا, لیکن ہوا کیا ہے کہ آج بھی مشرک جا رہے ہیں وہاں. مشرک وہی لوگ ہیں جو صلات بھی قائم کر رہے ہیں, جو روزے بھی رکھ رہے ہیں, جو اللہ کے احکامات کو مان بھی رہے ہیں, لیکن اللہ کے ساتھ اور لوگوں کی اور اپنے خواہش نفس کو بھی شراکت کر رہے ہیں. یہ ہے وہ مشرک. تو اللہ نے منع کیا ان کو مت آنے دو اس سال کے بعد سے. تو اللہ اپنے پاس سے انہیں غنی بھی کر دیا جو اس بات پہ ایک سٹینڈ لیں گے. اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کیوں کہا تھا. تبھی جب آپ جاتے ہیں تو جناب آپ سے لوگوں نے کہا
وہاں کے سسٹم کے لوگوں نے کہا آپ یہ تلبیہ کہیں، کیونکہ آپ کے دل میں کچھ بھی ہو کہیں آپ زور سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریف اور نعمتیں تیرے لیے ہیں اور تیرا ملک تیرے لیے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے. یہ جو تلبیہ ہے یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اگر جھوٹے ہیں، مشرک کو اللہ نے منع کیا کہ محترم گھر کے قریب مت آنے دو، تو یہ لبیک اللہ انہوں نے کہا ہم نے تو کہا اللہ کہے گا، وہ لوگ کہہ رہے اب دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے. لوگ کہتے ہیں آپ کو کیا معلوم میں اللہ سے کتنی قربت رکھتا ہوں، صاحب اتنی سارے شرک رکھ کرے آپ کون ہوتے فیصلہ کرنے والے. تو انہوں نے کہا تلبیہ کلوہ زور سے صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ اگر آپ ہیں بھی مشرک تو اللہ کہہ رہے ہیں ہاتھ تو روک رکھے اللہ تعالیٰ نے، ہاتھ تو روکے میں اللہ تعالیٰ نے، آؤ چلاتے ہوئے کہتے ہوئے آؤ. تو وہ میک شور کرتے جیسی آپ نے احرام باندھا اور جیسی آپ نے یقین کریں وہاں کے لوکلز وہ میک شور کہتے زور سے پڑھیں لبیک. اب پڑھ رہے ہیں آپ ایسی لبیک اللہ، میں نے پتا کیا کہہ رہے ہیں، یقین کریں کتنے لوگ بتائیں جو حج کر کے آئے ہیں، ہاتھ اٹھائیں پلیز. آپ کو پتا آپ کیا کہہ رہے تھے، کیوں کہہ رہے تھے، سچ بتائیں کس کو پتا تھا، پتا تھا آپ کو؟ ایک آدمی نے ہاتھ اٹھایا، یقین کہ اس کے مقصد کیا کہنے کا، لبیک اللہم لبیک کہنا کہ میں حاضر ہوں اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک ہرگز تیرا کوئی شریک نہیں ہے تیرے ساتھ، کیونکہ آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، محترم گھر ہے، مقدس گھر ہے، وہ برکت والا ہے، ہدایت کی جگہ ہے، اور آپ شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ اور وہاں پہنچ رہے ہیں حج کے لیے. تو اللہ کا اس سال کے بعد سے ان کو مت آنے دو، اور اگر آ رہے ہیں تو ان سے کہلواؤ. اور یہ ہو رہا ہے، لوگ جا رہے ہیں، مشرک سارے مشرک جا رہے ہیں. میں جانتا ہوں زیادہ تر لوگ مشرک ہیں، ایمان قرآن میں آئے تھے زیادہ تر لوگ ایمان لاتے ہیں شرک کرتے ہوئے، ایمان لانے ہوئے زیادہ تر شرک کے ساتھ ایمان لائے ہوئے لوگ، زیادہ تر لوگ جو ہیں ایمان لا رہے ہیں لیکن شرک کے ساتھ، انہیں مجبور ہے شرک، اور اللہ کہتا ہے شرک کو میں معاف نہیں کروں گا. جو جتنی گاڑیاں بسیں سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں لبیک اللہم. اگر اس کی میننگ آپ مین کر کے کہیں تو آپ کو پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں.